Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. محترم اور مکرم ناظرین، پیس ٹی وی اردو کے قدردان حضرات جو ہمارے اس مسلسل پروگرام نور قرآن سے استفادہ کر رہے ہیں، جس میں قرآن مجید کے مفہوم کو اس کی توضیح و تشریح کرتے ہوئے نہایت آسان انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ قرآن مجید کی 24ویں سورت سورہ النور جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی ہجرت کے 6 سال، اور جو مسلم سماج کو راہ مستقیم پر گامزن رکھنے کے لیے ہر طرح کی برائیوں، سماجی گندگیوں اور فحاشی اور گناہوں سے بچانے کے لیے بہت اہم ہدایت پر مشتمل ہے، اس کا مطالعہ ہو رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف صرف احکام کی کتاب نہیں ہے، بیچ بیچ میں اس میں ایسی بات آتی رہتی ہیں احکام کے درمیان بھی کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہو، اللہ تعالیٰ کی آیات جو کائنات میں بکھری ہوئی ہیں یا خود انسانوں کی اپنی زندگی میں پائی جاتی ہیں ان کی طرف بھی توجہ دلائی جائے۔ مقصد یہ ہے کہ صرف کچھ احکام نازل کر دینا طریقہ نہیں ہے، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اس کی کبریائی کا، اس کی بڑائی کا سماج کے ہر فرد اور پورے سماج پر مجموعی طور پر طاری رہے اور حاوی رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو دل کی آمادگی کے ساتھ اپنانے پر آمادہ ہو جائیں۔ اب دیکھیے اس کے بعد آیتیں آ رہی ہیں۔ ہم آیت نمبر 35 سے آج اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہے اور چراغ ایک فانوس میں ہے۔ فانوس کا حال یہ ہے کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو، چاہے آگ اس کو نہ لگے۔ اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، اور واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا نور کیا کرتا ہے؟ نور کے ذریعے یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ ہدایت ہم کو مل سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے۔ اس کی نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے، یعنی مسجدیں کس لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے لیے، تسبیح، تحمید اس کی حمد بیان کرنے کے لیے، تحلیل اس کی لا الہ الا اللہ اس بات کی گواہی دینے کے لیے، تکبیر اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، رکوع کرنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، اور سب مل کر رکوع کرنے کے لیے، سب مل کر سجدہ کرنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے۔ اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے۔ ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز و ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی۔ یہ دنیا کے کام بھی کرتے ہیں، دنیا کو چلاتے ہیں، دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں، دنیا کو ایڈمنسٹر کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو بھولتے نہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے معاملے بڑے سخت ہوتے ہیں، شدید ہوتے ہیں، بھولتے نہیں اس بات کو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نور ہدایت کی طرف آنے کی توفیق دیتا ہے اور نور ہدایت سے نوازتا ہے اور رہنمائی فرماتا ہے ان لوگوں کی جو اللہ سے وابستہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، اور ان گھروں میں جو مسجدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی تکبیر، کبریائی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اور چاہے تجارت ہو یا دنیا کی دیگر مصروفیات ہوں، وہ ان چیزوں سے ان کو غافل نہیں کرتی۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، یعنی وہ کم از کم صدقات جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے نکالنے ہیں، ان پہ وہ توجہ دیتے ہیں۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی۔ ہر وقت ان کے سامنے آخرت کا دھیان رہتا ہے، آخرت کا خیال رہتا ہے، جب آنکھیں پتھرا جائیں گی اور ساتھ ساتھ دل الٹنے لگیں گے، اور وہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے۔ انسان کے
کئی طرح کے اعمال ہوتے ہیں، بہت اچھے اعمال، درمیانی ٹائپ کے اعمال اور معمولی ٹائپ کے اعمال۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے ہوتے ہیں اور غلطیاں نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے کہ ان کے جو سب سے اچھے اعمال ہوتے ہیں ان کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے اور مزید اپنے فضل سے نوازے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ تو یہ تو ہے اہل ایمان کا، فرما برداروں کا، تابع داروں کا، وفاداروں کا، اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہنے والے اور اس کے نام کو بلند کرنے والے، اس کا ذکر کرنے والے، اس سے وابستہ رہنے والے لوگوں کا معاملہ۔ اب رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، نافرمانی کی ہے، بغاوت کی ہے، اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب مرج، یعنی کہ ریگستان میں ایک ایسی کیفیت پیش آتی ہے جہاں پر ایک طرح کی چمک سی ہوتی ہے، جہاں دور دور تک پانی نہیں ہوتا، ایک پیاسا آدمی سمجھتا ہے کہ یہاں پانی ہے، یہاں پانی ہے، یہاں پانی ہے، اور کچھ ہوتا نہیں، ایک طرح کا ریفلیکشن ہوتا ہے وہ، اور وہاں پر وہ جاتا ہے تو آخر تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے۔ جیسے دشت بے آب میں سراب کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ یہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا حساب چکا دیا۔ اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ اس طریقے سے اللہ کو یاد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، مدد کرتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے، اور ان کے بہترین اعمال کی بنیاد پر ان کو اجر عطا فرماتا ہے اور بے حساب دیتا ہے دنیا اور آخرت میں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کے راستے پہ جمے رہے، ان کی حالت بہت ہی خراب ہوتی ہے اور ناکام و نامراد ہوتے ہیں۔ یا پھر اس کی مثال ایسی ہے کفر کرنے والے کی، جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا کہ اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج، اور اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی مسلط۔ سمندر میں تھوڑی دور تک ہی روشنی کی کچھ ہلکی سی کرنیں تو نہیں ہوتی، تھوڑا سا ایک اجالا سے پہنچتا ہے۔ بہت زیادہ اندر آپ سمندر میں جائیں، بالکل اندھیرا ہی اندھیرا وہاں پر ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ جو آدمی کفر کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے گہرا سمندر ہے وہ بھی، اور اس میں اندھیرا ہے، موج کے اوپر موج چھائی ہوئی ہے، اور اوپر بادل بھی ہیں، یعنی آسمان سے روشنی آنے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے کچھ بھی نہ دیکھ پائے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں۔ تو ایک شخص اللہ پہ ایمان لاتا ہے تو گویا نور کا ایک تعلق اور کنیکشن قائم ہوتا ہے، اور جو شخص ایمان نہیں لاتا، کٹ جاتا ہے اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے، فکری اندھیروں میں، عملی خرابیوں میں، اور ظاہر ہے اس کا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون وللہ ملک السماوات والارض والی اللہ المصیر۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمان و زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کس طرح کر رہے ہیں؟ ان کا وجود، ان کا رہن سہن، ان کا پیدا ہونا، ان کا پروان چڑھنا، ان کی پوری زندگی اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنے وجود سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ حمد کے قابل ہے، اللہ ہی نے ہم کو پیدا کیا ہے، اللہ ہی نے ہمارے رزق کا انتظام کیا ہے۔ اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ ہر ایک اپنی نماز و تسبیح کا طریقہ جانتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ نماز کی روح کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر اگر نہیں رہا صرف اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ اور یہ پرندے یا دنیا کی جو دیگر مخلوقات ہیں وہ اپنے وجود سے، اپنے طور طریقوں سے، اپنی زندگی سے، اپنی اڑانوں سے سب سے بات ظاہر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ ہر ایک اپنی نماز و تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے۔ کچھ آوارہ بادل کے ٹکڑے لکہائے ابر آتے ہیں، پھر وہ جڑ جاتے ہیں، اور پھر کثیف قسم کے بادل جمع ہو جاتے ہیں، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے، گہرا گھنا۔
پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکے چلے آتے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں۔ آسمان میں کون سے پہاڑ بلند ہیں؟ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک تو بہت ہی ٹھنڈے قسم کے بادل، ظاہر ہے بادل جب ایک خاص حد تک ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے قطرے گرنے لگتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ قطرے اتنے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، بہت سے قطرے مل کر کے اولے گرنے لگتے ہیں۔ یا اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بلند قسم کے پہاڑ ہیں وہ پہاڑ اتنے ٹھنڈے ہیں کہ ان بادلوں کو روک دیتے ہیں، تو ان کو بھی بادلوں کے اندر پائے جانے والے پہاڑ کہا گیا ہے۔ اب ہندوستان میں سب سے اونچے پہاڑ ہیں، مشرق سے مغرب تک شمال میں پھیلے ہوئے ہیں ہمالیہ، اور وہاں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے۔ پہاڑوں کی اونچائی پر آپ جائیں تو ایک خاص حد کے بعد وہاں کوئی چیز گھاس کا ایک تنکا بھی اگ نہیں سکتا، بالکل ٹھنڈ اور برف ہوتی ہے وہاں پر۔ فرمایا جا رہا ہے اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے، جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کو خیرہ کیے دیتی ہے، اور رات دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے۔ اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف ہدایت کرنے کے لیے اپنی بنائی ہوئی مختلف چیزوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ مزید فرمایا جا رہا ہے اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا ہے۔ کسی بھی جاندار کو آپ دیکھیں پانی کا جز بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور اس کا جو آغاز ہوتا ہے وہ بھی ایک پانی سے، ایک لکوڈ سے ہوتا ہے۔ خود انسان کا آغاز ایک لکوڈ سے ہوتا ہے، بلکہ انسان کا جو سیل ہوتا ہے سب سے چھوٹا، کئی ٹریلین سیلز انسان کی باڈی میں ہیں، اس کا بھی زیادہ حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ پورے انسان میں اگر آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھیں تو تقریباً 60-65% پانی ہوتا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی 2 ٹانگوں پر اور کوئی 4 ٹانگوں پر، جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں، آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ہے اس کی ہدایت سب کے لیے ہے، سب کو بلا رہا ہے، اور جو لوگ ہدایت کے طلبگار ہیں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے نوازے گا، اور جو ہدایت کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی وہ خرمستیوں میں مست رہنا چاہتے ہیں، یا کفر کی راہوں پہ چلنا چاہتے ہیں، یا انکار کرنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی ان کے لیے ہدایت کا سامان نہیں ہے۔ تو حاضرین اس وقت ہم ایک بریک لیں گے، انشاءاللہ بریک کے بعد سورہ نور کا مزید مطالعہ جاری رہے گا۔ ایمان اور اس کے مختلف اجزاء کیا ہے؟ دین اسلام کی بنیادیں کیا ہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ احسان کے مراتب ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ قیامت اور اس کی نشانیوں میں کیا حکمتیں ہیں؟ دین اسلام ہم سے کیسی زندگی کا مطالبہ کرتا ہے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں ان سوالات اور ان جیسے دیگر سوالات کا جواب جاننے کے لیے دیکھیے میرا پروگرام حدیث جبریل، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ سمجھیے دین اسلام کی روشنی میں ایمان سے لبریز زندگی کا مکمل تصور۔ حدیث جبریل، آج رات 11:30 بجے اور دوبارہ صبح 6 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ پیس ٹی وی پیش کرتا ہے قافلہ، امن کے طلبگاروں کا اجتماع، انسانیت کے طرفداروں کا۔ حقیقی زندگی وہ ہے جو عقیدے پر قربان ہو جائے۔ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ذمہ داری ایمان کی حفاظت کی، تیاری انسانوں کو قریب لانے کی۔ غلبہ اسلام کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ہجرت کرے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو تجربے اور مشاہدے کی راہ سے گزارتا ہے۔ پیغام صرف ایک اللہ کی عبادت کا،
اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انجام بد سے بچنے کا یہی ایک واحد طریقہ ہے۔ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ حکم اللہ کا چلے گا، حاکم اللہ ہے۔ یہ ماننے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ مقصد عام ہو بھائی چارے کا چلن۔ ہم تو آئے ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے۔ ہم اپنے مقصد کے لیے جد و جہد کرتے رہیں گے۔ دین اسلام کو دنیا میں ہم غالب کر دیں گے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے وہ اسلام کے امن کا پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ تحریک امن، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ بریک کے بعد محترم ناظرین، آپ سب کا دوبارہ استقبال ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جہاں احکام بیان کرتا ہے وہیں اپنی نشانیوں کی طرف، اپنی عظمت کی نشانیوں کی طرف، اپنی ہدایت کی نشانیوں کی طرف ہماری توجہ مبذول کراتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ساری کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، زمین میں، آسمان میں، سمندر میں، خود انسان کی زندگی میں۔ اب مدینے کا ماحول ہے، منافقوں کی ایک تعداد وہاں پر موجود ہے جو طرح طرح کے فتنے پھیلا رہی ہے۔ ان کو اسلام پہ یقین نہیں ہے، وہ سمجھنے سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ اپنے مفادات کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب یہ عنصر بھی، ایک ایلیمنٹ منافقین کا بھی وہاں پر پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں آیت نمبر 47 سے۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے۔ یہ منافقین تھے، وہ اپنے مفادات کو قربان کرنے کے لیے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی مخلصانہ پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ایک آدمی کی اگر بات سمجھ میں نہیں آئی، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، چلیے ایک بات ہے، لیکن ایک آدمی نے سمجھ لیا، جان لیا، اسلام کی تعلیمات اس کے سامنے آ گئیں، لیکن مفاد پرستی کی وجہ سے وہ نفاق کا رویہ اختیار کرتا ہے، وہ اپنی مادی آسائشوں کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، منافقت کا رویہ اختیار کرتا ہے، تو اسلام کی نگاہ میں بہت ہی بری چیز۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے۔ البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام پہ چلنے میں فائدہ ہے یا نہیں، ہمارا فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ فائدہ ہو رہا ہے تو اللہ کے رسول کے پاس آ جاتے ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لا کر ان کی اطاعت کرنے کا جذبہ نہیں، یہاں پر صرف مفاد پرستی ہے۔ فائدہ ہوا تو آ گئے اور فائدہ نہیں ہوا تو چلے گئے۔ تو دراصل وہ اپنے مفاد کے بندے ہیں، اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یا شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کسی پر ظلم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو ظلم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو منصف حقیقی ہے، سارے انسانوں کے درمیان انصاف کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اللہ کے رسول وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی روشنی میں فیصلے کرتے ہیں، کسی کی طرف جھکتے نہیں، انصاف سے ہٹ کے کوئی کام کبھی نہیں کرتے وہ، اور جو بھی احکام ہیں منصفانہ طریقے سے سب پر ان کا اطلاق کیا جائے گا۔ آپ کو مشہور واقعہ یاد ہے، آخری دور کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون اس نے چوری کی تھی، اور چوری کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ داہنا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور چوری واضح ہو گئی، ثبوت مل گیا، سفارش کرائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، آپ نے کہا خدا کی قسم تم سے پہلے کے لوگ اسی لیے برباد ہو گئے، کوئی غریب آدمی جرم کرتا تو سزا دیتے، اور کوئی بڑا آدمی، خاندانی آدمی یا دولت مند آدمی جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیتے۔ خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ نے چوری کی ہوتی تو تب بھی اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں، ظالمانہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے نفاق کا۔ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے
تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اولئک ھم المفلحون، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اپنے تمام مقدمات میں، تمام احکام کی پیروی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی حکموں سے ذرا بھی ہٹنے کی کوشش نہ کریں، اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں، اس کی نافرمانی سے بچیں۔ یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں، ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ کہو اللہ کے مطیع فرمان بنو اور رسول کے تابع فرمان بن کر رہو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو۔ تم اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ صاف صاف حکم پہنچا دے۔ تو منافقوں کو سخت انداز میں ڈانٹا جا رہا ہے، پھٹکارا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اخلاص اختیار کرو، قسمیں کھانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرنے اور دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، تمہیں عملی طور پر اس بات کا ثبوت دینا ہوگا کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو، اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہو، اسلام کے احکام کو مانتے ہو، اور ہر معاملے میں تم اطاعت کرنے کے لیے اور اللہ کے رسول کو حکم بنانے کے لیے تیار ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ بڑی اہم آیت۔ اس آیت میں ایک بنیادی بات فرمائی جا رہی ہے اور آنے والے دور کے بارے میں ایک ہلکی سی جھلک بھی دکھائی جا رہی ہے۔ ترجمہ ہے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے، ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ بس میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے تھے، اسلامی معاشرے کے خط و خال واضح کیے جا رہے تھے، مسلسل اللہ تعالیٰ کے احکام نازل ہو رہے تھے، سماج کو مضبوط کیا جا رہا تھا، عبادت کے طریقے بتائے جا رہے تھے اور احکام کو نافذ کیا جا رہا تھا۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا ہے اب تمہاری کمزوری کا دور ختم ہوگا، تمہاری محکومی کا دور ختم ہوگا، اب ایک اسلامی ریاست مدینے میں قائم ہو چکی۔ اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں اور نیک عملی پہ قائم رہیں گے، وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو خلیفہ بنا چکا ہے۔ بنی اسرائیل کے حالات میں ہم نے دیکھا، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو ہم نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 150 سال کے بعد، اور اب دور آنے والا تھا امت مسلمہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں عرب کے ریگستانوں میں ان امی لوگوں میں جو اللہ کے رسول ہدایت کا کام کر رہے تھے۔ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ جو قوم پروان چڑھ رہی ہے یہاں پر، اب یہ زمین پر خلیفہ بنے گی اور ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ تاکہ اس دین کو تمام ادیان باطلہ پہ غالب کر دے۔ اور یہ معجزہ دنیا کی آنکھوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ پیغمبرانہ مشن کے اختتام پر، جن میں سے 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں گزرے تھے، تقریباً 2/3 جزیرے عرب پر اسلام کو قائم کر کے مضبوط بنیادوں پر مستحکم کر کے تشریف لے گئے۔ بعد میں خلافت راشدہ کے دور میں، پھر اس کے بعد بنو امیہ کے زمانے میں، بنو عباس کے زمانے میں، بہرحال اسلام کا قافلہ چلتا رہا، اسلام مضبوط سے مضبوط تر ہوتا رہا، اسلام دنیا کی رہنمائی کرتا رہا اور اسلام نے تہذیب و تمدن ایک نیا دور شروع کیا۔ پھر فرمایا ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔
कैसी खौफ भरी हुई हालत थी मदीने की। अभी गए हुए साल 1.5 साल हुआ था कि जंग बद्र की मुसीबत ला दी गई। 1 साल और गुजरा गया, जंग उहद जिसमें करीब करीब शिकस्त की सी हालत पैदा हो गई। 5वां साल आया तो जंग अहज़ाब, यानी उतनी बड़ी फ़ौज कभी जमा नहीं हुई थी जज़ीरा अरब में। 10 से 12 हज़ार अफराद ने आकर चारों तरफ से मदीने का मुहासिरा कर लिया कि अब तो ख़त्म करके ही जाएंगे इस्लाम को, इस्लामी सल्तनत को। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने इस हालत खौफ को हालत अमन से बदला। और किस लिए? ताकि अल्लाह ताला का दीन गालिब आ जाए। फरमा रहा है अल्लाह ताला, बस वो मेरी बंदगी करें और मेरे साथ किसी को शरीक ना करें, और जो इसके बाद कुफ्र करे तो ऐसे लोग फासिक हैं। फिर आखिर में फरमाया जा रहा है नमाज कायम करो, ज़कात दो, अब इस्लामी माशरे में बुनियादी चीज़ें हैं ये, और रसूल की इताअत करो, उम्मीद है कि तुम पर रहम किया जाएगा। और जो लोग कुफ्र कर रहे हैं उनके मुतालिक इस गलत फहमी में न रहो कि वो ज़मीन में अल्लाह को आजिज़ कर देंगे। उनका ठिकाना दोज़ख है और बहुत ही बुरा ठिकाना है। अब जबकि इस्लामी मुआशरा कायम हो चुका है तो उन्हें अल्लाह ताला पे भरोसा करके इस्लामी अहकाम पर अमल करना चाहिए। हाज़रीन, हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है। इंशाअल्लाह सूरह नूर का मुताला अगले एपिसोड्स में भी जारी रहेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।